إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین. آج جو سورت ہے اس کا نام ہے عادیات، اور اس میں 11 آیتیں ہیں مختصر. مکے میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 1-2 سال ہی ہوئے تھے، اس وقت یہ نازل ہوئی. اس کا موضوع یہ ہے کہ مخلوق میں سے جس مخلوق کو وفادار بنایا گیا ہے، خدمت سپرد کی گئی ہے دوسری مخلوق کی، وہ پوری قوت سے، پورے خلوص سے، پورے وجود سے خدمت کر رہی ہے. لیکن انسان ناشکرا ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ نعمتیں دی، لیکن اس کے باوجود ناشکرا ہے. یہ موضوع ہے اس کا، اور اس کے کردار کے خراب ہونے کی 2 بنیادیں بتائی ہیں. ایک ناشکری، اور دوسرے یہ کہ دنیا کے مال و دولت سے محبت. 2 بنیادی خرابیاں ہیں اس کی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں، سرپٹ دوڑتے ہیں. ضبحاً، ضبح کہتے ہیں ضاد بے ہے، اس کو کہتے ہیں جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے، ہنہناتا ہے، آواز نکالتا ہے نتنوں سے، تو اس آواز کو ضبح کہتے ہیں. تو ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے وہ دوڑتے ہیں، ان کی قسم. یہ جنگی گھوڑے جو ہوتے تھے، کوئی موسم ہو، کوئی ایام ہو، وہ اس طرح اپنے سوار کی حفاظت کرتے تھے اور خدمت بجا لیتے تھے، کبھی منہ نہیں موڑتے تھے. سخت سے سخت جنگ میں انہیں دوڑایا، وہ اپنا کام کرتے تھے. فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے سخت زمین میں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں جب وہ چلتے تھے، دوڑتے تھے، تو نال ان کے جو لگتے تھے زمین پر، پتھر سے ٹکراتے تھے تو اس سے چنگاریاں اڑتی تھیں. ان چنگاریوں کی قسم. فالمغیرات صبحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح دوڑتے تھے حملہ آور ہونے کے لیے دوسری قوموں پر. جنگی جوڑے اڑتے تھے، کچھ لوگ حملہ کرتے تھے، وہ رات کے آخری حصے میں حملہ کرتے تھے، کچھ رات باقی ہو، کچھ دن کی روشنی ہو جائے. فالمغیرات ضبحا فاثرن بہ نقعا، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے تھے تو اس طرح تیز دوڑتے تھے کہ ان چنگاریوں کی وجہ سے ان کا غبار نظر آتا تھا، گرد اڑتی تھی تو وہ بھی نظر آتی تھی. ان کی قسم. فوسطن بہ جمعا، ان حالات میں دوڑتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے وہ دشمن کی یا زیر عتاب لوگوں کی مجموعوں میں گھس جاتے تھے بے خطر. کیا ہوگا ان کا یہ سوال نہیں، بے خطر گھس جاتے تھے.
ان سب کی قسم، یہ گھوڑے انسان نے پیدا نہیں کیے، اللہ نے پیدا کیے۔ ان کو چارہ، گھاس، دانہ انسانوں نے ڈالا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے مالک بنا دیا ان کو، اور انہوں نے گھوڑوں کو کھلا دیا۔ جن گھوڑوں نے ان کا چارہ کھایا، گھاس کھائی، غذا کھائی، دانہ کھایا، ان کی وفاداری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت شعاری کا حال یہ ہے کہ وہ ذرا جان کی فکر نہیں کر رہے ہو۔ انہیں دوڑایا جا رہا، دوڑ رہے ہیں، چنگاریاں بھی نکل رہی ہیں، غبار بھی اڑ رہا ہے۔ ان سب کی قسم، ہر انسان کو نظر آ رہا نا، یہ تو ہر انسان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی گھوڑا ذرا یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، بے وفائی نہیں کرتا، اور سرکشی بھی نہیں کرتا۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے اس کا خادم بنایا ہے اور پابند کیا ہے، کہ مسخر کیا اس کے لیے، انسان کے لیے۔ وہ بھی ہے، گھوڑا خود نہیں ہوا، اللہ نے کیا۔ پھر اس بندے کی کوئی طاقت نہیں کہ یہ غلام بنا سکے، اگر وہ سرکشی کرے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سرکشی بھی نہیں کرتا۔ جن دشمنوں میں داخل کر دیتا ہے وہ گھس پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ حال تو جانور کا ہے، گھوڑوں کا ہے۔ ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، مگر انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے اس کو غذائیں دی، میں نے پیدا بھی کیا اسے۔ یہ گھوڑا جو اطاعت کر رہا ہے، یہ پیدا نہیں کیا انسان نے، پیدا تو کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ انسان جو میری ناشکری کر رہا ہے، یہ انسان میرا پیدا کیا ہوا ہے، میں نے پیدا کیا۔ پھر اس کو بہترین صورت دی، بہترین صلاحیتیں دی، بہترین قوتیں دی، بہترین طاقت دی، سب کچھ دیا، اس کے بعد ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں اس شخص کو جسے بیماریاں تو یاد رہیں، صحت کے دن یاد نہ رہیں، جسے مصیبتیں تو یاد رہیں، نعمتیں یاد نہ رہیں، اللہ کی نوازشیں یاد نہ رہیں، اللہ کے عتاب یاد رہیں، اس کو کہتے ہیں لکنود۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ شخص یاد رکھتا ہے ان باتوں کو کہ اللہ نے کب کب اسے بیمار کیا، کب کب اس میں مصیبتیں آئیں، لیکن نوازتا زندگی بھر اللہ تعالیٰ، اسے ایک دن بھی یاد نہیں کرتا۔ میں نے ذوالنون مصری کی مثال دی تھی نا ایک بار، یاد کب ہوگا آپ کو، کہ انسان کو بیماری تو کبھی کبھی لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہ ذکر نہیں کرے گا کہ میں 3 سال سے بیماری نہیں ہوا، سر میں درد ہی نہیں ہوا، آرام سے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ 4-5 دن کو بیمار ہو جائے گا، ذکر شروع کر دے گا۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، ناشکری پر تلا رہتا ہے، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے کبھی ان کو تکلیف دی ہے، پہنچائی ہے، وہ یاد رکھتا ہے، نعمتوں کو یاد نہیں کرتا، صحت کی باتیں یاد نہیں کرتا، بیماریوں کو یاد رکھتا ہے، غربت کو یاد کرتا ہے، اور نوازا ہے اللہ نے، اسے یاد نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور اس پر یہ خود بھی گواہ ہے۔ اس سے پوچھو کب سے بیمار نہیں ہوئے، بتائے گا 2 سال سے نہیں ہوا، خود گواہی دیتا ہے۔ خود گواہی دینے کے باوجود اپنے خلاف پھر کرتا وہی ہے، عمل اس کا وہی رہتا ہے۔ دوسری خرابی اس کی یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس کے دل میں
دنیا کے مال و دولت کی محبت داخل ہے، گھسی ہوئی ہے، اس محبت سے یہ نکل نہیں پاتا۔ بلا شبہ زندگی میں کبھی غربت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فقیر بنا دے، مجھے غریب بنا دے، مجھے روٹی کو ترسا دے، ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، ٹھیک۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپاہج جو بیوی بھی رکھتا ہے، اولاد بھی رکھتا ہے، لیکن محنت نہیں کر پاتا، وہ سست انسان بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد وہ آیا، اس نے مصافحہ کیا۔ جب اس نے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھوں میں گٹے نظر آئے۔ کیا کہیں گے گٹے کو؟ گھنٹا کیا؟ سخت چھالے تو نہیں کہیے، سخت گٹے سخت ہو جاتے ہیں۔ ذرا پوچھا اس سے اللہ کے رسول نے کہ یہ گٹے کیسے تمہارے ہاتھوں میں پڑے؟ کہا یا رسول اللہ، میری مزدوری یہ ہے کہ میں پہاڑ پر پتھر توڑ کر وہ بیچتا ہوں، تو اس سے گٹے پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور فرمایا کہ اللہ تجھے یہ روزی مبارک کرے۔ آپ نے غور کیا کیا شان ہے اس شخص کی جس کے ہاتھوں کو چومے اللہ کے رسول؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کے لیے محنت و کوشش کر رہا تھا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ افضل ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اس لیے محنت، کوشش، کاوش آدمی کرے کہ کمائے، خود بھی خرچ کرے اور دوسروں کو بھی خرچ کے لیے دے، فقیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، کمزوروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، سب کو نوازے، ٹھیک۔ لیکن مولانا روم نے ایک بات کہی ہے، بس وہ بات بتا کے بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے۔ زندگی کی کشتی چلانے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے نا؟ پانی نہ ہو تو کائے میں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ لیکن یہی کشتی، یہی پانی اگر کشتی کے اندر بھر جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ زندگی کو سہارا دینے کے لیے مال دولت تو چاہیے، لیکن یہی مال دولت اگر آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ مفسرین نے مثال دی ہے کہ انسان کو باتھ روم جانے کی ضرورت تو ہے، جائے گا، اہتمام بھی کرے گا، اس کی جگہ بھی بنائے گا، وقت بھی نکالے گا، ضرورت بھی پوری کرے گا، لیکن وہاں بیٹھے رہنے سے محبت کر لے، یہ نہیں کرے گا نا، یہ تو اس کے کام نہیں ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ تو مال کو دل میں جگہ نہ دیں، مال کو ضرورت کے لیے کام میں لائیں، استعمال کریں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ بندہ یہ کرتا ہے کہ اس کی محبت دلوں میں بٹھا لیتا ہے، اور جب مال کی محبت دل میں بیٹھتی ہے پھر دین کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ مال دولت بڑھ جائے میرا، تو آپ نے دعا فرما دی، خوب مال دولت ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مال کی محبت ایسی بیٹھی کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سب سے بڑی خرابی انسان کی یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں ڈوب جائے، مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے، فریفتہ ہو جائے مال پر۔
اور ایک خرابی یہ ہے کہ ناشکرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ صلاحیت دی کہ اس پر ذرا انسان نے کرم کیا، غذا ڈالی، گھاس ڈالی، دانہ کھلایا، وہ جان لڑا دیتا ہے اپنی اطاعت کے لیے، اپنے مالک کی جان کے لیے جان لڑا دیتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر بہترین وجود دیا، بہترین صلاحیتیں دی، دولت دی، مال دیا، اولاد دی، پھر ناشکری کرتا ہے، ناشکری کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذہن سے بچائے۔ یہ منفی ذہن ہوتا ہے، ایک نگیٹو ذہن ہوتا ہے، اسے خرابیاں نظر آتی ہیں، نعمتیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ انسان کبھی بھی سوچے تو اپنے سے کمتر بہت پائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں پائے گا، اپنے سے کمتر بہت نظر آئیں گے اسے۔ پھر شکر گزار پیدا ہوگا، شکری پیدا ہوگا۔ جب کبھی کسی بیمار کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے فضیلت بخشی ہے، مجھے اس بیماری سے بچایا ہے، جس بیماری میں اس کو مبتلا کیا ہے، اے اللہ اس پہ بھی رحم فرما۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کہ انسان کو معلوم نہیں یہ چھپ چھپ کر، چھپا چھپا کر گناہ کرتا رہتا ہے، لوگوں میں بچہ بنا پھرتا ہے، لوگوں میں نیک نام بنا پھرتا ہے، چھپا چھپا کر گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، مال کی محبت بھی اس کے دل میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے وہ دن یاد نہیں ہے جب دلوں کے راز باہر آ جائیں گے۔ حصل ما فی الصدور بوسر ما فی القبور، قبروں میں جو کچھ زمین میں ہے وہی باہر آ جائے گا، اور انسان کے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ حصلہ کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے کہ برائی الگ چھٹ جائے گی، نیکی الگ چھٹ جائے گی، اور جو کچھ بھی ہے اندر سے باہر آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی نیک نیتی بھی ہوگی، بدنیتی بھی ہوگی، برے جذبات بھی ہوں گے، اچھے جذبات بھی ہوں گے، اس دن سارا کا سارا چھٹ جائے گا۔ پھر اس دنیا کے معاشرے میں مجرمین بھی ساتھ ہیں، نیک لوگ بھی ساتھ ہیں، اچھے لوگ بھی ساتھ ہیں، برے لوگ بھی ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا ممتاز الیوم، آج کا دن وہ نہیں ہے کہ سب ملے رہو، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان کی پہچان الگ نظر آئے گی، ان کا جتھا الگ ہوگا، نیک لوگوں کا جتھا الگ ہوگا انشاءاللہ۔ وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اس دن سب سامنے آ جائے گا اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، اللہ کو تو سارا علم ہے، کس سینے میں کیا پل رہا ہے، کیا جذبات پل رہے ہیں، کیا سوچ رہا ہے، کس ارادے سے کام کر رہا ہے، کس نیت سے کام کر رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو، مال و دولت سے اپنی ضرورتیں پوری کرے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ بٹھائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ریاض کھلیں گے قیامت کے دن، جب کھلیں تو آپ کا سینہ باغ باغ ہو، آپ کے چہرے پر خوشی ہو، مسرت ہو۔ یہ جب ہوگا جب نیت میں اخلاص ہوگا، خالص نیت ہوگی، کوئی برائی نہیں چھپائی ہوگی آپ نے، اور اگر نیتوں میں خرابی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے آئے گی، انسان شرمندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان برائیوں سے ہمارا سینہ پاک رہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور کرم تو ہے، ایسا تو نہیں ہے
جس وقت بھی آپ غور کریں گے کرم ہی کرم ہے، عنایت ہی عنایت ہے، نوازش ہی نوازش ہے۔ بہت نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت نوازا ہے، نوازش ہی نوازش ہے، کرم ہی کرم ہے، عنایت ہی عنایت ہے۔ اے اللہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں تیرے کہ تو نے صحت عطا فرمائی، اچھا جسم عطا فرمایا، اچھی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اچھی نعمتیں عطا فرمائیں، اچھی اولاد عطا فرمائی، اچھا گھرانہ عطا فرمایا، اچھا خاندان عطا فرمایا۔ کیا کیا نعمتیں یاد کریں تیری، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گھوڑوں کی مثال دی ہے ان گھوڑوں سے آگے بڑھ کر ہم اللہ کے وفادار ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔